آج کی اس شادی کی رسم کو میرے کریم نبی کی نسبت سے جوڑا، چونکہ نسبت مصطفیٰ بڑی اہمیت والی ہوتی ہے۔ نسبت مصطفیٰ بڑی اہمیت والی ہوتی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام کے اندر آپ کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ مڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو نسبت کی بات بتاتا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، ہم ایک ہی ذہن کے اندر ہوتا ہے میرے چاچے کا بیٹا، میرا بھائی، میرا چاچا، میرا ماما، یہ جو ہے جو کہہ رہا ہے حضور کی محبت، حضور کا دین اور دین مصطفیٰ، دین خدا جدھر جائے صرف وہی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے جی۔ اور یہ برادری کا معاملہ ہے جی، برادری کو نہ دیکھا کریں، نسبت مصطفیٰ کو دیکھا کریں۔ اگر وہ تعلق قائم ہو گیا، میرے سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، میرے بچوں جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، جس ماحول کے اندر رہو، تمہارے دل کی سوئی جو ہے وہ گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے، پھر کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ یاد رکھا کریں کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو محبت مصطفیٰ کو سینے میں بسا کے وہ کام کیا کرو۔ اللہ عزتیں بھی عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور اس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی بڑے خوبصورت کاریگر تھے، بڑا خوبصورت منبر بنایا، وہ لے آئے، مسجد میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ میں نے بنایا ہے، آپ اس پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ جمعے کا دن تھا، میرے کریم نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی، جس طرح کوئی بلک بلک کے روتا ہے اس طرح رونے کی آوازیں آئیں، حتیٰ کہ وہ بڑھتی گئی آواز۔ کریم نبی نے واجب خطبہ روک دیا، اٹھ کے چلے اور اس منبر، اس خشک مڈ کے قریب گئے، اسے ہاتھ پھیرا، جو ہی ہاتھ رکھا اس سے ایسے آوازیں آنے لگی جب کوئی بچہ رو رہا ہو، وہ ماں اسے سینے سے لگائے تو وہ سسکیاں لیتا ہے، ایسے سسکیاں لینی شروع کر ڈالی۔ میرے کریم نبی نے سینے سے لگایا، ہاتھ پھیرا، پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نسبت کٹ گئی ہے، نسبت کٹ گئی ہے۔ پہلے آپ جمعے والے دن میرے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، آج منبر پہ بیٹھے ہیں، میرا تعلق ٹوٹ گیا، اس نسبت ٹوٹنے کے غم میں رو رہا ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او کھجور کے خشک تنے، کیا تو یہ چاہتا ہے میں تجھے دنیا کے اندر ہرا کر ڈالوں، یا تو جنت کے باغوں کے اندر ایک کھجور کا درخت بننا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنتی باغ کے اندر ایک درخت بنا ڈالے۔ میرے قریب نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جب دنیا اٹھے گی تو جنت کے باغوں کے اندر لگا ہوا ہرا بھرا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، خشک لکڑی کا کیا کام ہوتا ہے؟ اسے جلا کے راکھ بنا کے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس خشک مڈ کے اندر نبی کی محبت آ جائے، نبی کی عقیدت آ جائے، نبی کا پیار آ جائے، اسے بھی ہمیشہ رہنے والی زندگی مل جاتی ہے۔ تو جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے منور ہو، زبان جو ہے ذکر مصطفیٰ سے لبریز ہو، اسے اس دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ یہ یاد رکھا کریں، کوئی کام بھی کرنے لگیں تو اللہ کے نبی کی محبت کو یاد رکھا کریں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت حلیمہ سعدیہ کمزور سی سواری لے کے آئی تھی، چل بھی نہ سکتی تھی، دائیاں پیچھے چھوڑ آئیں، لیکن جو ہی میرے کریم نبی کو بٹھایا تو بجلی کی سرعت آ گئی، اس سرعت کے ساتھ چلنے لگی، اور اونٹنی کے تھنوں میں جو کئی دنوں سے خشک پڑے تھے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ اس لیے اپنا تعلق جو ہے وہ کریم نبی سے جوڑ کے رکھا کریں۔ اس موقع پہ دو تین ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ میاں بیوی کے تعلق کے اندر
پروئے جا رہے ہیں اس لڑی میں. اور یہ یاد رکھنا کہ یہ گاڑی کے دو جس طرح پہیے ہوتے ہیں نا، ایک پہیے پہ گاڑی چل نہیں سکتی، اسی طرح میاں بیوی جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں. اس کے بغیر اگر ایک طرف بھی صحیح نہ ہو تو زندگی برابر نہیں رہ سکتی. اس لیے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں. بعض گھرانوں کے اندر عورت کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا ہے، اسے اس کا مقام نہیں دیا جاتا. میں دونوں پہلو آپ کی خدمت میں شارٹ، چونکہ قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا زیادہ، لیکن یہ چونکہ آج کی محفل جس نسبت سے ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کریم نبی کی زندگی کیا تھی. آپ کی زندگی کو دیکھا کرو، میاں بیوی کا تعلق کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھ لیں. میاں کے حقوق بھی بیوی کے حقوق بھی، یہ دونوں میں شارٹ لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ دونوں برابر ہوں تو زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے. اگر یہ دونوں برابر نہ ہوں تو زندگی کی گاڑی رک جایا کرتی ہے. بیوی کے ذمے بھی کوئی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، میاں کے بھی ذمے کوئی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میاں بیوی کی محبت اور پیار کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ بیوی جو ہوتی ہے پہلے دنیا پہ بیٹی بن کے آتی ہے، بیٹی کے روپ میں بھی عورت ہوتی ہے، بہن کے روپ میں بھی ہوتی ہے، بیوی کے روپ میں بھی ہوتی ہے، ماں کے روپ میں بھی ہوتی ہے. تینوں صورتوں کے اندر میرے کریم نبی نے جو عورت کو عزت و تکریم عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ میرے کریم نبی کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں آتی تھی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے. پیشانی چوم کے، بازو پکڑ کے اپنی بیٹی کو اپنی مسند پہ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. آپ نے دنیا والوں کو بتایا ارے بیٹی کا بڑا مقام ہوا کرتا ہے. اور میرے کریم نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں انہیں وہ پروان چڑھائے گا اور ان کی شادیاں کرے گا تو اس قیامت والے دن اس طرح 2 انگلیاں بلند فرمائیں کہ جنت میں وہ ایسے میرا ساتھی ہوگا. جن بیٹیوں کو آپ بیٹی پیدا ہو نا ہمارے منہ لٹک جاتے ہیں اور کوئی پوچھے کیا ہوا، او جی کیا خیر کی خبر دی، پہلے کبھی کوئی خیر کی خبر. ارے بات یاد رکھو، بیٹی اللہ کی وہ نعمت بن کے آتی ہے جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا کرتی ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی تربیت، ایک صحابی اٹھے شاید 2 بیٹیاں ہوں، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، میرے کریم نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے.